تعالیٰ نے جو خبر دی اس میں تصدیق، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمایا، جو نواہی، اس کی پابندی، اور تیسری کہ اللہ رب العالمین کی اقدار پر صبر کرنا، اللہ رب العالمین نے جو تقدیریں لکھی ہیں ان تقدیروں پہ صبر کرنا. اور لوگوں کے حوالے سے جو تقدیر کا معاملہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ ہے وہ ہے کف الاذى، بذل الندى، جیسے نقاط میں، اور بذل الندى کے معنی ہم نے کہا تھا، اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ کف الاذى کیا ہے، اور پھر خندہ پیشانی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی حسن خلق میں ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے کہا تھا کہ لوگوں کی حسن اخلاق کے حوالے سے کچھ مخالفات سرزد ہوتی ہیں، تو ان مخالفات اور ان مظالم اور ان برائیوں کا جو وتیرہ ہو ہمارا ان کے ساتھ، وہ ہو عفو درگزر کا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو لوگوں سے معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو خوشیوں میں خرچ کرتے ہیں اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے وہ معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین اچھا سلوک کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 134. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری کا فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى، تم لوگوں سے معاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 237. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. سورۃ النور آیت نمبر 22، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، درگزر کریں اور لوگوں سے جو ہے معاف کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص درگزر کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، درگزر کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، درگزر کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو شخص معاف کرتا ہے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کرتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو ان آیات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برے معاملے کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، بد اخلاق ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا تقاضا یہ ہے، آپ کی صلاحیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اس کے ساتھ بہرحال اچھا سلوک کریں، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، آپ بد اخلاقی کا بدلہ اچھے اخلاق سے دیں، آپ ترش روئی کا بدلہ خندہ پیشانی سے دیں، آپ الحمدللہ آپ لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی غلطیوں کو سے درگزر فرمائیں. یہ درگزر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے. دنیا
ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، تو قدرتی بات ہے کہ آدمی لوگوں سے ایسی چیزیں پائے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوں، جو اس کی جو ہے طبیعت کے خلاف ہو، اس کی طبیعت کو راس نہ آئے، یہ ممکن ہے. لیکن موقف کیا ہو ہمارا؟ موقف ہو درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا، اور پتہ ہونا چاہیے یقینی طور کہ اس کا معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کا پھر بدلہ دینا نیکی کے ساتھ. کمال یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے لیکن آپ کیا ہے ایک تو معاف کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس برائی کے بدلے میں، اس جو ہے جس کو آپ کہیں گے بدخلقی کے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت ہے، یہ عظیمت ہے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یہ جو دشمنی آپ کی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ دوستی کے ساتھ بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کل تک جو آپ کا دشمن تھا، جب آپ اچھا معاملہ کریں گے، حسن سلوک کریں گے، تو حسن سلوک کی برکت سے کیا ہوگا کہ جس کے درمیان آپ کو دشمنی جس کے ساتھ تھی وہ آپ کا حمایتی دوست بنے گا. محبت، صداقت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ اچھے انداز سے کیا ہے کسی کا جواب دیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سورۃ فصلت آیت نمبر 34. عربی زبان کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اگر غور کریں، وہ غور کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ نتیجہ کیا نکلا. اذا ہو جائے گا اذا الذی بینہ وبینہ عداوۃ کانوا ولی الحمید. فاذا الذی فاذا اذا فاذا فاذا الذی بینہ وبینہ عداوۃ کانوا ولی الحمید. یہ اذا جو ہے اس کو اذا الفجائیہ کہتے ہیں. یہ نتیجے کے اعتبار سے فوری نتیجے کا حامل ہے. اذا اب تک کچھ تھا لیکن اب جو ہے بدل گیا تھوڑی دیر میں، زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ جو درگزر کرنا، عفو کرنا، برائی کے بدلے میں نیکی کرنا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يلقاها الا الذين صبروا. ایسا نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ کام نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں. سورۃ فصلت کی آیت نمبر 35. پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالذی احسن کہ تم اچھا معاملہ کرو، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وما يلقاها الا الذين صبروا. یہ کام جو ہے، یہ درگزر کرنے کا کام، یہ عفو کا کام، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بڑے نصیبے والا کرے گا، یہ صبر والا کرے گا. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہ کرے گا جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے. اللہ رب العالمین توفیق دے تو کرے گا، اللہ رب العالمین توفیق نہ دے تو نہیں کر سکتا. اگر ہم اصول بنائیں درگزر کرنے کا، ہم فارغ البال ہوں گے، بڑے آرام سے رہیں گے، بڑے مزے سے رہیں گے. مجھے یہاں پہ ایک حدیث یاد آئی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ارد گرد تشریف فرما تھے. صحابہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام جو ہے تشریف فرما ہے. سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ تھے وہ. پیغمبر آخر الزماں بیچ میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر، کتنے عظیم صحابہ ہیں، کتنے عظیم لوگ ہیں کہ رسول رحمت علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تشریف فرما ہے بیچ میں. دائیں بائیں بیٹھے ہیں صحابہ جرمٹ میں. فرماتے ہیں
عبداللہ بن عمرو بن عاص اسی دوران ایسا ہوا کہ ایک آدمی باہر سے داخل ہوا، ایک صحابی داخل ہوئے، اور داخل جو ہوئے تو وہ تازہ تازہ وضو کیے تھے، اور وہ اپنی داڑھی کے یہ پانی جو ہے اس کو پانی کو جھاڑ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جوتوں کو اپنے بازو میں اپنے جو ہے بازو کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور داخل ہوئے جھاڑتے ہوئے، ایک ہاتھ سے جوتا تھامے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ سے کیا ہے داڑھی کا پانی جو ہے وہ جھاڑ رہے ہیں۔ داخل ہوئے، سلام کیا اور جوتا رکھا، جوتا رکھنے کے بعد آئے اور انہوں نے جو ہے وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس شخص کے آنے سے پہلے کیا ہوا کہ رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام، میری جان قربان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم پیغمبر تھے، بہت بڑا حق ہے اس نبی کا ہم ساروں پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ اتل ما اوحی الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ جو بھی نبی علیہ السلام نے غیب میں سے فرمایا یا ایسی چیز بتائی تو یہ کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحی سے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جب خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے آنے سے پہلے فرمایا یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہوگا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے جو ہے نظر رکھی دروازے پر، تو ایک شخص داخل ہوئے، اور آنے کے بعد وہ ان کے ہاتھ میں چاہے جوتے تھے، اور اپنے ایک ہاتھ سے اپنے داڑھی کے جو ہے جو پانی ہے وہ جھاڑ رہے تھے، تولیہ نہیں استعمال کیا انہوں نے، بلکہ وہ پانی جھاڑ رہے تھے، اور آئے اور تشریف فرما ہوئے۔ مجلس کا اختتام ہوا، میرے ذہن میں یہ بات رہی، کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے دوسرے دن پھر ہم بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے پھر اسی طرح کل کی طرح آج بھی فرمایا کہ اس دروازے سے فلاں شخص جو ہے ابھی جو ہے ایک شخص داخل ہوگا، ایک شخص داخل ہوگا، فلاں شخص نہیں، فرمایا ایک شخص داخل ہوگا جو جنتی ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص پھر وہی شخص داخل ہوا، وہی شخص جو کل والا، اسی حیثیت سے اسی طرح پانی جھاڑتے ہوئے اور جوتا اپنے بغل میں دبائے ہوئے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آئے اور بیٹھ گئے، مجلس پوری ہوئی، مجلس کا اختتام ہوا، سب چلے گئے، میرے ذہن میں یہ بات پھر رہی۔ فرماتے ہیں تیسرے دن ہم پھر بیٹھے ہیں اسی مجلس میں، فرماتے اسی دوران پتہ چلا، اسی دوران نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے، اس دروازے سے ایک جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے۔ فرماتے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی میں دیکھتا رہا، پھر وہی شخص جو کل تھا، جو پرسوں تھا، وہی شخص آج پھر آیا اور بیٹھ گیا۔ مجلس کا اختتام ہوا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے اپنے والد سے کچھ اختلافات ہیں، حالانکہ اختلافات نہیں تھے، اور میں نے ان سے تہیہ کیا ہے کہ میں ان سے 3 روز تک بات نہیں کروں گا، تو کیا آپ مجھے اپنے پاس رہنے دیں گے؟ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اپنے والد سے میرے اختلاف ہیں۔ فرماتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ کہتے ہیں میں چلا ان کے پاس، اور میرا مقصد جو تھا میں یہ دیکھوں ذرا اس کے اعمال کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے 3 بار فرمایا یہ جنتی ہے۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا اور رات کو میں سویا نہیں، میں دیکھتا رہا اس کی حرکات سکنات، پورا اس کا میں پورا دیکھتا رہا یہ کیا کرے گا، اس کے اعمال کیا ہیں، جن اعمال کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بس جیسے ہم عام آدمی جو ہے عمل کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ البتہ رات کو جب بھی وہ بیدار ہوئے تو وہ جو ہے کیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیدار ہوئے، اگر انہوں نے کروڑ بدلی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کروڑ بدلی۔ تو فرماتے ہیں صبح ہوئی، دوسرے دن بھی ایسے، تیسرے دن بھی ایسے ہی، وہ میں نے کوئی خاص ان کے اندر جو ہے بدلاؤ نہیں دیکھا، عام سا میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے جیسے عبادت ہم کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب 3 دن مکمل ہوئے حسب وعدہ اب میں جانے لگا، تو میں نے جانے سے پہلے ان سے کہا، میں نے کہا بات یہ نہیں تھی کہ میرے والد سے اختلافات ہیں، البتہ میں نے کیا ہے میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ میں نے آپ کو میں نے نبی علیہ السلام کو 3 دن پر جو ہے فرماتے سنا کہ اس دروازے سے جنتی شخص داخل ہوگا، تو 3 دن آپ ہی داخل ہوئے،
اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے اعمال کو جانوں. تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے عمل تو یہ کوئی خاص عمل ہے نہیں. میں فرماتے ہیں میں نے کہا رخصت ہوا. جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے جو ہے پکارا, مجھے بلایا, کہا بیٹا ادھر آؤ. کہتے ہیں کہ میں گیا اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں جب شام کو سوتا ہوں, جب شام کو میں سوتا ہوں, جب میں شام کو سوتا ہوں تو سارے دن کے جو اختلافات ہیں میں ان کو بھول جاتا ہوں, میں ان کو باہر نکال دیتا ہوں. میں صاف شفاف ہو کے سوتا ہوں. وَلَيْسَ فِي قَلْبِي غِشٌّ لِأَحَدٍ, کسی کے بارے میں بھی دل میں ذرہ پر بھی میرا کھوٹ نہیں ہوتا. چاہے میرا کوئی دشمن ہو, چاہے کوئی دوست ہو, میرا کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. اور میں صاف شفاف ہو کے سوتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کیا ہے, اس شخص کو کیا فرمایا, یہ جنتی ہے. وہ ہے کہ جنتوں کے اعمال ہے. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہیں, آپ حشاش بشاش رہیں, تو آپ ذہن سے ساری پریشانیوں کو جھٹک دیں, آپ ذہن سے ساری مصیبتوں کو جھٹک دیں, آپ سارے خیالات کو نکال باہر کریں. اور جب آپ نکال باہر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ پرامن سوئیں گے. پرامن جو ہے کیا ہے, آپ جو ہے اٹھیں گے, کیونکہ آپ کے دل میں کوئی کھوٹ ہے ہی نہیں. یہ غلط فکریں, غلط سوچیں, یہ کیا کرتی ہیں, یہ ذہن کو خراب کرتی ہیں. یہ غلط سوچیں یہ ذہن کو تباہ کرتی ہیں. تو یہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, یعنی درگزر کرنا, یہ جو ہے بہت بڑا جس کو آپ کہیں گے کارنامہ ہے. معاف کرنا کسی کو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ حسن خلق میں آتا ہے, یہ اچھے اخلاق میں آتا ہے. اور یہ مومن کو چاہیے کہ مومن جو ہے ایسا ہو, وہ کیا ہے, وہ اچھے اخلاق والا ہو, وہ بد اخلاق نہ ہو, وہ برے اخلاق والا نہ ہو. وہ ایسا نہ ہو کہ اس سے لوگ نفرت کریں, بلکہ وہ لوگوں کے جو ہے محبوب نظر ہو. شخص کو چاہیے کہ وہ کیا ہے, اور یہ جو ہے یہ کسبی اعمال ہے. آدمی ایسا کر سکتا ہے, جیسے ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا تھا کہ اخلاق کی 2 قسمیں ہیں, جو ہے کچھ جو ہے وہ کسبی ہیں, کچھ وہمی ہیں. تو یہ کمائے جا سکتا ہے. آدمی اگر مشق کرے, آدمی اگر کوشش کرے تو اچھے اخلاق کا مالک آدمی بن سکتا ہے. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اس میں صبر کی ضرورت ہے, بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. آپ غور کریں, غصے کو پی جانا یہ بہت بڑا کمال ہے, بہت بڑی بہادری ہے. غصے کو پی جانا بہت بڑی بہادری ہے. غصے کو کچلنا یہ بہت بڑی بہادری ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا ہے, وہ اعوذ باللہ پڑھے. اگر غصہ نہیں ہٹتا تو وہ جو ہے اگر کھڑا ہے بیٹھ جائے, اگر بیٹھ کر بھی نہیں جاتا ہے تو وہ سو جائے, وہ اپنا چہرہ بدلے. مختلف جو ہے طریقے بتائے گئے ہیں غصہ پی جانے کے, کیونکہ غصہ پی جانا جو ہے یہ کیا ہے, یہ عظیم ترین جرت ہے. نبی علیہ السلام نے اسی سے ایک شخص سے فرمایا لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب, غصہ مت کر, غصہ مت کر. غصہ مت کرنا جو ہے یہ کیا ہے, یہ بہت بڑا جرت ہے. اور لوگ کسی سے درگزر کرنا, کسی کو معاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ کیا ہے, یہ حسن خلق میں آتا ہے. اسی اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. بہت بڑے حصے والے ایسا جو ہے جذبہ دیے جاتے ہیں, یعنی بہت بڑے جذبے جو ہے بہت بڑے حصے والے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کا ان کو جو ہے مقام دیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ عفو جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے, اور مجرم سے درگزر کرنا یہ قابل تعریف ہے, اس کا حکم ہے. البتہ اس میں ایک جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عفو درگزر آدمی وہاں پہ کرے گا جہاں اس کی قدر ہو, جہاں اس کی قدر ہو, جہاں اس کی عزت ہو, کہ درگزر کرنے کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, اور برائی کا بدلہ برائی ہے اسی جیسی. یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے زیادتی کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے, اسی طرح کا بدلہ. فمن عفا واصلح, اب جو درگزر کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے فاجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر ہے وہ اللہ پر ہے. انہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. سورۃ الشورى آیت نمبر 40.
تو عفو کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے ساتھ ملا دیا. ان تعفو فمن آمن واصلح فمن عفا واصلح فاجرؤ علی اللہ. تو عفو جو ہے یہ اصلاح کے ساتھ کیا ہے ملا ہوا ہے. تو عفو جو ہے ممکن ہے کہ وہ کیا ہو, وہ غیر اصلاح ہو. یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ اگر آپ درگزر کریں گے تو ممکن ہے کہ اس میں فساد ہو. کسی نے آپ کے خلاف کوئی جرم انجام دیا, آپ پہ جرأت کی, وہ بدترین شخص ہو اور اس سے اس کی اس شر اور فساد کو جو ہے کیا ہے وہ جس کو کہیں گے آپ اس کو زنا ملے. تو اس صورت میں کیا ہے, اس صورت میں اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ شر میں اور آگے بڑھے. تو ایسے مقام پر کیا ہے, ایسے مقام پر بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ لیں, لیکن اتنا ہی جتنا اس نے جو ہے آپ کو جو ہے کیا ہے ستایا ہے, جتنا آپ کو تکلیف پہنچایا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ اس میں اصلاح ہے. اس کے اس شریر نفس کو روکنا, اس کے شریر نفس کو دبانا یہ فرض ہے, یہ واجب ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاصلاح واجب, اصلاح جو ہے یہ واجب ہے. والعفو مندوب, اور درگزر کرنا جو ہے یہ کیا ہے, یہ مندوب ہے, مستحب ہے. اب اگر جو ہے کہتے ہیں فإذا كان في العفو فوات الاصلاح, اب اگر درگزر کرنے میں اصلاح کا جو ہے فوت ہوتا ہو, فمعنى ذلك اننا قدمنا مندوبا على الواجب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مندوب کو واجب پہ مقدم کیا. اور شریعت یہ نہیں کہتی, شریعت ایسا نہیں کہتی. تو گویا کہ اصلاح جو ہے یہ واجب ہے اور عفو جو ہے یہ مندوب ہے. تو اصلاح جہاں مقدم, اصلاح کی جہاں ضرورت ہوگی وہاں اصلاح کریں گے, اور جہاں عفو کرنا ہوگا وہاں جو ہے یہ کیا ہے ہم عفو کریں گے, اور عفو جو ہے یہ مندوب ہے. لیکن اگر عفو کرنے میں کیا ہو اصلاح جو ہے ضائع ہو رہا ہے, تو گویا کہ ایک شخص نے ایک واجب کو چھوڑ دیا اور جو ہے ایک مندوب کو لیا, تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. بلکہ ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے, وہ اصلاح کرے, وہ اچھے طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ اصلاح کرے اور درگزر کرے. تو یہ عفو اور درگزر کرنا, اصلاح کرنا, یہ جس کو ہم کہیں گے یہ حسن اخلاق کا بہت بڑا جو ہے جس کو ہم کہیں گے بہت بڑا درس ہے, بہت بڑا سبق ہے. اور ایسا چاہیے آدمی کو کہ وہ کیا ہے وہ درگزر کرنے کا اور عفو کرنے کا جذبہ سیکھے. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی شامل ہے حسن اخلاق میں. تو حسن خلق میں سے کیا ہے, لوگوں سے درگزر کرنا ہے. اور یہ بھی ندا کے باب سے ہے. جو بذل الندى جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ بذل الندى ہے, کیونکہ بذل الندى یا تو کسی کو کچھ دے کر ہوتا ہے یا کسی سے کچھ درگزر کر کے. یعنی ایک شخص کو کچھ دیں ہم, یا اگر میرا کسی شخص پہ ہے تو ہم اس کو جو ہے کیا ہے معاف کر دیں. اور عفو جو ہے یہ بھی اس بات میں سے ہے. تیسری جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ پڑھی تھی ہم نے طلاقت الوجہ, حسن اخلاق کا تیسرا پہلو لوگوں کے ساتھ وہ ہے طلاق الوجہ. اور طلاق الوجہ کہتے ہیں جو ہے ہنسمکھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, مسکراتے جو ہے وجہ کے ساتھ ہم کیا کریں, ہم لوگوں سے ملے. اس کا ضد جو ہے وہ ہے چہرے پہ جھریاں چڑھانا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, تم بھلائیوں میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں, صرف یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کھلے دل سے ملتے ہو, کھلے چہرے سے ملتے ہو, تو ایسا ہی کرو. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 144, اور ترمذی کے حدیث ہے یہ حدیث نمبر 1833. تو اس میں فرمایا چاہے تم سے کچھ نہ ہو سکے, بس یہ کہ تم چہرہ کھول کر ہنسمکھ کے بن کر ہنسی کے ساتھ تبسم کے ساتھ کسی سے ملو. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی جو ہے بھلائی ہے. ابن عباس رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے مروی ہے کہ ان سے جو ہے سوال ہوا بر کے بارے میں، بر کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا وجہ طلق و لسان اللین، وجہ طلق و لسان اللین، کھلا چہرہ اور نرم زبان، نرم زبان۔ دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے نار جہنم پر حرام کر دیا اس شخص کو جو سہل ہو، آسان ہو، لین نرم ہو، قریب من الناس لوگوں سے قریب ہو۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پہ حرام کر دیا، جہنم اس شخص کو وہ شخص جہنم پہ حرام ہے جو کیا ہے، سہل ہے۔ سہل مانے ہوتا ہے آسان، کوئی بھی اگر تجھ سے کوئی کام کرانا چاہے تو وہ کیا ہے، آسانی کے ساتھ اس کام کو اس کا تعاون کرتا ہے۔ لین وہ نرم گفتگو ہے، اس سے کسی کو کوئی ڈر ہے ہی نہیں، اس سے کسی کو کوئی خوف ہے ہی نہیں، وہ نرم ہے، جو چاہے اس سے اپنا مطلب حاصل کرے، جو چاہے اس سے اپنی غرض پوری کرے۔ تو جو شخص ایسا ہے، نرم ہے، قریب من الناس لوگوں سے دور، نزدیک ہے، لوگوں سے دور نہیں رہتا۔ لوگوں سے نزدیک رہنا یہ مومن کی شان ہے، کیونکہ مومن لوگوں سے قریب رہ کر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ مومن کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایمان کو جو ہے کیا ہے، ایمان کو داخل کرتا ہے، وہ ایمان سے تعارف دیتا ہے لوگوں کو۔ مومن کی شان ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، مومن لوگوں سے قریب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ وہ شب و روز گزارتا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ جھونکوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، وہ خطرات میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے، وہ جو ہے کیا جس کو آپ کہیں گے سختی میں ڈالتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے میں لوگوں سے قریب رہوں اور میں لوگوں سے قریب رہ کر لوگوں کو ان کے اصلاح کروں، میں لوگوں کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، لوگوں کے معاملات کی اصلاح، لوگوں کو میں درست کروں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم اچھی امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کریں، آپ کا کام ہے کہ آپ ٹوٹے دلوں کو جوڑیں، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو اللہ سے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، ان کو اللہ کے قریب کریں، آپ لوگوں سے قریب رہ کر کریں۔ جب آپ لوگوں سے قریب ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو ہے ان کی اصلاح کریں گے۔ اگر آپ لوگوں سے دور ہیں، لوگوں سے آپ بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے قریب نہیں جاتے، آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، لوگوں سے آپ نفرت کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگ آپ سے دور ہوں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی اوصاف مبارکہ میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، خصوصی طور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، تندخو ہوتے، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے دائیں بائیں سے بکھر جاتے، یہ آپ سے بھاگ جاتے، لیکن یہ آپ کے قریب ہے، قریب جو ہے کیا ہے ہو رہے ہیں۔ تو نرم ہونا، لوگوں کے قریب ہونا، یہ کیا ہے، یہ باعث ہے ناری جہنم کی حرمت کا، ناری جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ناری جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا جو سہل ہو، سہل لین، جو نرم ہو اور کیا ہو، قریب من الناس، لوگوں سے بہت قریب ہو۔ تو وہ کہ یہ بہت بڑا جو ہے خلق عظیم ہے کہ آدمی کیا ہو، نرم ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر کی تفسیر میں فرمایا وجہ طلق و لسان لین، کھلا چہرہ اور نرم زبان۔ بعض شعراء نے اسی کو جو ہے کیا ہے اپنے اشعار میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں بریہ ان البر شیء حین وجہ طلیق و لسان لین، بریہ بیٹے ان البر شیء لین، یہ جو نیکی ہے یہ آسان چیز ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ وجہ طلیق، وجہ طلیق، کھلا چہرہ، اور لسان لین، نرم زبان۔ تو چہرے کا کھلا ہونا یہ کیا کرے گا، یہ فائدہ دیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں پہ خوشی داخل ہوتی ہے۔ جب آپ جو ہے کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تندخو ہوں تو لوگ بھاگیں گے آپ سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب لوگوں پہ جو ہے خوشی داخل
اور جو ہے مودت کو بڑھاتی ہے اور اس سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کھلتا ہے آپ سے بھی، اور جو آپ کے سامنے اس کا بھی دل کھلتا ہے، کیونکہ آپ نے مسکرا کی بات کی، کیونکہ آپ نے ہنس کے بات کی، کیونکہ آپ نے خوشی سے آپ نے چہرہ کھول کر شخص کو جو ہے بلایا، تو یہ حسن اخلاق کا عظیم پیکر ہے، یہ حسن خلق کا عظیم ترین جو ہے کیا ہے، عظیم ترین پہلو ہے۔ اب اگر جو ہے کیا ہے میرا چہرہ جو ہے وہ کیا ہے جھری کے ساتھ ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ جو ہے وہ آپ سے متنفر ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا پسند کریں گے ہی نہیں، نہ آپ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے، بلکہ جو ہے کیا ہوگا، مشکلات ہوں گی، پریشانی ہوں گی۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ بھی ایک عظیم پہلو ہے اس جو ہے حسن اخلاق کا۔ افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا اس طرح سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بیوی جو ہے وہ ہم سے ڈر کے رہنی چاہیے، بیوی پہ ڈر رہنا چاہیے قائم، اگر ہم تندخو رہیں، سخت رہیں تو بیوی ڈرے گی۔ ارے اللہ کے بندے، اس بیچاری نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی بھائی بہنوں کو چھوڑا، اس نے اپنی زندگی کو آپ پہ فدا کیا، یہ آپ سے کیا جو ہے گھبرائے گی، یہ آپ سے قریب رہنا چاہتی ہے، آپ اس پہ کیا روب جماتے ہیں؟ اس کی قربانی کو تو دیکھو، اس کی جو ہے جس کو جو ہے آپ کہیں گے، اس کی جو ہے ادا کو تو دیکھو، اس کے آداب کو تو دیکھو، اس نے کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے آپ پہ فدا کیا ہے، لیکن کیا ہے آپ اس روب، آپ اس جو ہے جذبے میں ہیں کہ میں کیا ہے میں بیوی پہ روب رکھوں گا اور تندخو رہوں گا اور جو ہے منہ بسور کے اس سے ہمیشہ بات کروں گا، یہ کون سا اخلاق کبھی؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ سامان ہے، وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین سامان جو ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ تو عورت جو ہے اس کی نیکی کا دارمدار آپ پر ہے، یہ آپ کو بنانی ہے، یہ اچھا بنانا آپ کا کام ہے، آپ اس کو اخلاق دیجیے، آپ اس کو عزت دیجیے، آپ اس کو اس کا مقام دیجیے، آپ اس کے حقوق دیجیے جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں، آپ اس کو عزت دیجیے، پھر دیکھیے آپ کہ عورت کیا نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا تندخو ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ بولتے ہیں بڑے دھماکے کے ساتھ، نہیں اس پہ روب رہنا چاہیے میرا، کیا روب رکھتے ہو؟ یہ تو ساتھی ہے، یہ زندگی کا مونس ساتھی ہے، بہت غم گسار ساتھی ہے، بہت ہی اچھا ساتھی ہے، اس پہ کیا ہے روب جما دے، بچوں پہ میرا روب ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ بچے جو ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں، یہ آپ کے غلام نہیں ہیں، ان کی تربیت آپ حسن اخلاق سے کریں، نرمی سے کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے جو ہے پیش آئیں، آپ کے بھائی بندے ہیں، آپ کے اور لوگ ہیں، ان سے اچھی طرح مل کے رہیں، ان کے اپنے اخلاق سے متاثر کریں۔ آپ اگر اپنے آپ کو یہ جانے کہ میں خادم ہوں اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے جو ہے اپنی بیوی کا، کیا فرق پڑتا ہے آپ کا؟ بھائی حسن اخلاق پیدا کریں، اچھا اخلاق پیدا کریں۔ تو فرمان نبی علیہ السلام نے خیرکم لأہلہ، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، وأنا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو لایا ہے، حدیث نمبر 3895۔ تو یہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم اس بات کا ادراک کریں، ہم حسن اخلاق کا مظہر بنیں، ہم جو ہے ہنس کے بولنا سیکھیں لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھے انداز سے سیکھیں، ہم سیکھیں کہ لوگوں سے ہم کیسے معاملہ، کیوں، ہمارا کیا مقصد ہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچا سکیں، ہم لوگوں تک اللہ رب العالمین کی بات پہنچا سکیں۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ بنایا ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ بنایا ہے، فرمایا بلغوا بلغوا انی ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ، میرے طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کا تمہیں علم ہو اس کو بھی پہنچاؤ، ہمیں یہ ایک بات ہی پہنچانی ہے لوگوں تک۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم اچھے اخلاق کا مظہر کریں، ہم بہترین اخلاق سیکھیں، ہم جو ہے حسن اخلاق کے مظہر بنیں۔ جب حسن اخلاق کے ہم پیغام نتیجہ کیا نکلے گا، ہم اس آیت کی تبلیغ لوگوں تک اچھی طرح سے جو ہے کر سکیں گے۔
ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کر سکیں گے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم ضائع ہوں گے. تو گویا کہ یہ تناقض الوجہ جو ہے، یہ کھلے چہرے سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق کا ایک عظیم پہلو ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ بہت سے لوگوں کے اندر جو ہے نہیں پایا جاتا. لیکن ہم سبوں کو چاہیے جو اس دین سے جو ہے کیا ہے وابستہ ہیں، جو کتاب و سنت سے وابستہ ہیں، جو توحید ہے، جو سنت سے وابستہ ہے، جو اللہ سے وابستہ ہے، جو نبی علیہ السلام سے وابستہ ہے، جو قرآن کریم سے وابستہ ہیں، کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، ہم اچھے اخلاق کے مظہر بنیں، تاکہ اللہ کا دین ہمارے ذریعے سے آگے بڑھ سکے، تاکہ ہم جو ہے کیا ہے ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں اور اللہ کے دین کو لوگوں تک ہم پہنچا سکیں. تو یہ جو ہے ایک پہلو تھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ ہوگا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے. رب العالمین ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں میں بنائے گا، اور جنہیں اللہ رب العالمین جو ہے اپنی جو ہے جنت نصیب فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین جن کی گناہوں کو درگزر فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین جن کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا. اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن سے اللہ راضی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.